ایک دن ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا، جس سے بچے بیچارے خوفزدہ ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر مارا تو روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں، اور پھر اچانک کہا کہ میں جا کر تیری شکایت کر دوں گی۔ شوہر کہنے لگا کہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے باہر جانے کی اجازت دے دوں گا؟ بیوی نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے کھڑکیوں سمیت سارے رابطے کے دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں، اسی لیے تو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا، اور تو سمجھتا ہے کہ اسی لیے تو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا؟ شوہر انتہائی تعجب کے ساتھ کہنے لگا پھر تم کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا کہ میں رابطہ کروں گی۔ شوہر نے کہا کہ تیرے سارے موبائل تو میرے پاس ہیں، اب جو تو چاہے کر لے۔ جیسے ہی بیوی واش روم کی طرف لپکی، شوہر سمجھا کہ یہ شاید واش روم کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اسی لیے شوہر جلدی سے بھاگ کر واش روم کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یہ عورت نکلنے کی بالکل کوشش ہی نہیں کر رہی تو وہ واپس اندر آیا اور واش روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا اور لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ بیوی نے کہا کہ میں تیری صرف اس سے شکایت کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے، اور اس سے مجھے تیری بند کھڑکیاں، تیرے مقفل دروازے اور موبائل فونوں کی ضبطگی سمیت کوئی بھی چیز روک ہی نہیں سکتی، اور اس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ شوہر نے اپنا رخ بدلا اور کرسی پر خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اندر جا کر بیوی نے نماز ادا کی اور خوب لمبا سجدہ کیا۔ شوہر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ عزدی میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ سجدے میں میرے لیے کی گئی بد دعائیں کافی نہیں ہیں۔ عورت نے پرسوز لہجے میں کہا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں اس سب کے بعد جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اتنی جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ شوہر کہنے لگا بخدا یہ سب مجھ سے غصے کی حالت میں سرزد ہوا ہے، معاف کر دو نا مجھے، میں نے قصداً یہ سب کچھ نہیں کیا۔ بیوی کہنے لگی کہ اسی لیے میں تیرے لیے تھوڑی دعا پر اکتفا نہیں کر سکتی، بد دعائیں تو میں شیطان کے لیے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا۔ میں اتنی احمق تھوڑی ہوں کہ اپنے شوہر اور شریک حیات کے لیے بد دعا کروں۔ یہ سن کر شوہر کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی شروع ہو گئی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو برائی کے ارادے سے ہرگز ٹچ نہیں کروں گا اور کبھی بھی تشدد نہیں کروں گا۔ دوستو، یہ وہ نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی تاکید کی ہے۔ دوستو، یہ وہی نیک بخت بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی تاکید کی ہے کہ تم ان کے بن کر رہو، وہ تمہاری بن کر رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی بیویوں کو ایسا نیک بنا دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں کہ جن کے ساتھ جب شوہر کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے شوہر کو بد دعائیں دینے بیٹھ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بد دعا تو شیطان کو دینی چاہیے کہ جس نے گھر میں جھگڑا ڈلوا دیا، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا جو شوہر کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد بد دعائیں کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج واجد علی تارڑ لائک نہیں کیا یا فالو نہیں کیا تو پیج کو لائک بھی کر دیں، فالو بھی کر دیں، تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔